الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن صورت بھی اور مال و دولت کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت و باغ وغیرہ آپ مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہ بکریاں تھیں سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا۔ آپ کو جب ان چیزوں سے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا۔ میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بنت افرایم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت میں رہا کرتی تھیں۔ سال ہر سال آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی، اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا، اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی، اور ان کے کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال و مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے بھی کہیں زیادہ مل گیا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئیں۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو 100 درہ مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب، آپ ایک سینکوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ سورہ صاد رکوع 4۔ ہم نے فرمایا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کا، اور ہم اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور اپنی رحمت سے عطا فرما دیے، عقل مندوں کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اور ہم نے فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑ دے کر اسے مار دو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اس کو صابر پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ خدا کی طرف بہت رجوع لانے والا ہے۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا، اور قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر اواب کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سربلندی کا تاج رکھ دیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سے درس ہدایت ہیں۔
حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے۔ جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خداوند کریم ان کے مراتب و درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ نیز اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان و آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند عالم کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھو یہ سب باتیں سرتاپا بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس لیے یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ کرتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے۔ پھر آپ نے اپنے رب کریم سے دعا مانگی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے رب مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو تمام مہربانوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس آزمائش کو ختم فرما دیا۔